اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد واما حق بصرک فغضه عما لا يحل لك والترك ابتذاله إلا لموضع عبرة تستقبل بها بصرا او تستفید بها علما۔ حضرت امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے حقوق میں 5واں حق بینائی کو دیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ اپنی بینائی کا حق ادا کرو۔ اس کا حق یہ ہے کہ فغضه عما لا يحل لك، جو باتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں ان سے ان کو جھکائے رکھو۔ غض البصر یعنی نظروں کو جھکانا، اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں، للچائی ہوئی نگاہ سے اسے نہ دیکھو۔ جو چیز تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے اس کی طرف نہ جاؤ، اور وہ کوئی منظر بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی منصب بھی ہو سکتا ہے۔ جو چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس کی طرف دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو جھکائے رکھو۔ وَتَرْكُ ابْتِذَالِهِ إِلَّا لِمَوْضِعِ عِبْرَةٍ، اور اس آنکھ کو چھوٹ دینے سے بچو، اسے آزاد نہ رکھو، مگر اسے وہاں آزاد رکھو جہاں سے کوئی عبرت حاصل ہوتی ہو۔ عبرت کے مقامات میں ضرور اپنی آنکھوں کو کھلے رکھو۔ تستقبل بها بصرا یعنی ایسی عبرت کہ جسے دیکھنے کے نتیجے میں تم کسی بینائی سے روبرو ہو جاؤ، کہ جس سے تمہارے لیے کوئی دروازہ کھل جائے، کوئی حقیقت تمہارے لیے آشکار ہو جائے، یعنی بس اس عبرت اور بصیرت کے نتیجے میں آپ کے لیے کوئی بینائی، کوئی بصیرت حاصل ہو جائے۔ او تستفید بها علما، یا اس اپنی آنکھوں کو آزاد رکھنے کے نتیجے میں کسی بھی قسم کا علم تمہیں حاصل ہو، وہ چاہے علم آخرت ہو یا علم دنیا، علم المعاش ہو یا علم المعاد، یعنی کسی بھی قسم کا علم تمہیں حاصل ہوتا ہو تو وہاں پر اپنی آنکھوں کو ضرور استعمال کر لو۔ فإن البصر باب الاعتبار، بصر یعنی آنکھ وہ دروازہ ہے کہ جس سے انسان عبرت تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان کی آنکھ کھلی رہے تو انسان کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے، اور عبرت حاصل کرنے والا انسان نجات پاتا ہے، اور عبرت حاصل نہ کرنے والا انسان خسارے میں رہتا ہے۔ لہٰذا اپنی بینائی کو وہاں استعمال کرو کہ جہاں سے کوئی عبرت حاصل ہو، جہاں آپ کے لیے کوئی علم حاصل ہو، جہاں آپ کے لیے کسی بھی قسم کا علم، یعنی چاہے علم معاش ہو یا علم معاد، دنیا سے متعلق ہو یا آخرت سے متعلق کوئی علم حاصل ہوتا ہو، وہاں پر اپنی بینائی کو آزاد رکھو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔